نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 کا لفظی ترجمہ اور تشریح پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم، فتلقى پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے کلمات کچھ کلمات، فتاب علیہ تو پس رجوع کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر، انہو بے شک وہ اللہ، وہ تواب وہ رجوع کرنے والا توبہ قبول کرنے والا، الرحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ پچھلی آیات میں شیطانی وسوسہ اور حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش اور اس کے نتیجے میں جنت سے نکلنے اور زمین پر اترنے کا بیان تھا۔ اب یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی ندامت اور شرمندگی اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کلمات کا القاء کرنا، تلقین کرنا، اس کا بیان ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس طرح کے خطاب اور عتاب نہیں سنے تھے، اور نہ وہ ایسے سنگ دل تھے کہ وہ اس اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو وہ برداشت کر جاتے، اس لیے وہ بے چین ہو گئے اور فوراً ہی معافی کی التجا کرنے لگے۔ مگر پیغمبرانہ معرفت اور اس کی وجہ سے انتہائی ہیبت سے کوئی بات زبان سے نہ نکلتی تھی، یا اس خوف سے کہ معافی کی التجا کہیں شان کے خلاف ہو کر مزید عتاب کا سبب نہ بنے، مزید غصے کا سبب نہ بنے، مزید اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی اور خود ہی معذرت کے الفاظ تلقین فرما دی اللہ تعالیٰ نے، جیسے قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی ان پر، یعنی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اب یہاں پر اس آیت کے اندر لفظ تواب ہے، انہو بے شک ہوا تواب وہی رجوع کرنے والا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تواب تو اس کے معنی ہوتے ہیں توبہ قبول کرنے والا، اور یہ صرف لفظ تواب کا حکم ہے، یعنی جو اس کا دوسرا معنی ہے نا، دوسرا لفظ تائب ہے، ایک دوسرا لفظ اسی کا تائب بھی ہے، اور اس کا استعمال اللہ تعالیٰ کے لیے جائز نہیں، اگرچہ لغوی معنی کے اعتبار سے وہ بھی غلط نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی شان میں صرف وہی صفات اور القاب استعمال جائز ہیں جن کا ذکر قرآن و سنت میں آیا ہے۔ باقی دوسرے الفاظ اگرچہ معنی کے اعتبار سے صحیح کیوں نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے ان کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ توبہ قبول کرنے اور گناہ معاف کرنے کا اختیار سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں۔ یہود اور نصارہ اس قاعدے سے غفلت کی بنا پر سخت فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ پتہ ہے وہ کیا کرتے؟ پادریوں اور پیروں کے پاس جاتے اور ان کو کچھ ہدیہ دے کر اپنے گناہ معاف کرا لیتے، اور سمجھتے کہ انہوں نے معاف کر دیا تو اللہ کے نزدیک بھی معاف ہو گیا۔ آج بھی بہت سے ناواقف مسلمان اس طرح کے غلط اور خام عقیدے رکھتے ہیں جو انتہائی غلط ہیں، سراسر غلط ہیں، جیسے کسی دربار پر جانا، مزار پر جانا اور وہاں قبروں کے پاس جا کر گڑ گڑانا، معافی مانگنا، توبہ کرنا، کسی عالم مرشد پیر کے پاس جانا، اس کے قدموں میں گرنا، گڑ گڑانا، معافی مانگنا، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے ہمیں معاف کر دیا، یہ ہم سے خوش ہو گئے تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ یہ انتہائی سراسر غلط عقیدہ ہے۔ کوئی عالم یا کوئی مرشد کسی کے گناہ معاف نہیں کرا سکتا، ہاں وہ زیادہ سے زیادہ یہ اتنا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے، اللہ کے ہاں ان کے لیے دعا کر سکتا ہے، لیکن کسی کے گناہ معاف کرنا، کسی کی توبہ قبول کرنا، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ قرآن خود کہتا ہے انہو بے شک وہ اللہ ہی ہوا التواب توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔